أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المالك القدوس العزيز الحكيم الرحيم وهو أول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر ووجب بالأوليته أن لا أول عنه ووجب بالآخريته أن لا آخر له والصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين المهديين الهادين وبالأخص سلام منا على إمام المتقين يعصوب الدين أول المؤمنين وأول المسلمين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا. درود پڑھیے محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. روزے شہادت سید الاولین اول المؤمنین یعصوب الاسلام والجنت والدین یعنی امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ وقت جو یقیناً صرف علی کے اہل خانہ کے نہیں بلکہ کوفے کے نہ جانے کتنے گھروں کے لیے ایسا تھا کہ ہر گھر سے انا یتیم کی صدا آ رہی. نہ جانے کتنے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ آج یتیم ہوگا ایک علی کے جانے سے. رسول کا دست و بازو امت کا خلیفہ خدا کا ولی اور حسنین و زینب و کلثوم کا وہ رحم دل باپ جسے کوفے کے نہ جانے کتنے یتیم اپنا باپ تصور کرتے تھے آج اس دنیا سے چلا گیا. بس مختصراً مولا کی
ایک نہفتہ فضیلت کی طرف اشارہ کروں گا، ایک پوشیدہ، ایک مرموز فضیلت علی ابن ابی طالب کی. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ فتح کی آخری آیت کی قراءت کی، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. یہ وہی سورہ فتح ہے کہ جو فتح مکہ کے حوالے سے جانی جاتی ہے کہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا، صلح حدیبیہ کے بعد. اور یہاں تک کہ گفتگو پہنچتی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ایک دین حق کے ذریعے، یہاں تک کہ ہر ایک پر وہ واضح اور آشکار ہو جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور خدا شہادت کے لیے کافی. اور پھر یہ بات کہ محمد رسول اللہ، اور محمد خدا کے رسول ہیں. وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو محمد کے اطراف میں لوگ ہیں، محمد کے ساتھ ہیں، خود محمد اس کے ساتھ والے، اشداء علی الکفار، جو ان کے مقابلے میں آتا ہے، جو ان کے خدا کو جھٹلاتا ہے، اس کے بارے میں بہت شدید ہے، بہت شدت رکھتے ہیں، غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں. اور رحماء بینہم، لیکن اپنے درمیان جو انسان پسند ہیں، جو ایمان پسند ہیں، ان کے درمیان بہت رحیم و کریم. تراہم رکعا سجدا، تم ان کو بے تحاشا رکوع کرتے ہوئے دیکھو گے، تم انہیں بے پناہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے. اور اس رکوع سجدے کے علاوہ یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، تم دیکھو گے کہ اس کے علاوہ خدا ان سے راضی ہے، اور وہ لوگ رضائے الہی کو تلاش کر رہے ہوں گے کہ رضائے الہی کس چیز میں. گویا یہاں 4 صفتیں بیان کی ہیں: اشداء علی الکفار، رحماء بینہم، رکعا وسجدا، یا اس کو علیحدہ کر لیجئے، 5 صفتیں ہو جائیں گی. رکوع شدت سے کرتے ہیں، سجدہ شدت سے کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، اور دیکھتے ہیں کہ خدا کی رضایت کس چیز میں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک، تم دیکھ سکتے ہو کہ ان کے چہروں پر کس طرح ان سجدوں کا اثر نمایاں رہتا ہے. اس پوری آیہ وافی ہدایہ میں ابتدائی 2 چیزیں جو خدا نے بیان کی، صرف اس طرف متوجہ کرنا ہے. مختلف لوگوں نے اپنی شناخت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق علی کو سمجھنے کی کوشش کی. اور یہ کوشش کوئی نئی نہیں ہے، زمانے پیغمبر سے چلی آ رہی ہے، اور اس کی دعائیں مانگی گئی ہیں. ایسا بھی نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہوں، خدا نے اپنے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا کہ مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ و علی کے، اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے. اور اے لوگوں، علی کو پہچان لو. جب رسول اس طرف ترغیب دے رہے ہیں کہ علی کو پہچانو، تو گویا اس حوالے سے رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہے جو تمہارے لیے اس میں فائدہ مند ہے.
اور اس کے بعد اب یہ امت اسی وقت سے زمانہ رسول سے اس کوشش میں ہے کہ علی کو پہچانا جائے. یہ کوئی آج کی بات نہیں. اور یہ شناخت علی کے مرحلوں میں مشکل یہ ہے کہ علی کے فضائل بھی وہ دیکھ پائے جو ظاہر ہو رہے تھے، جو دور دور سے نظر آ رہے تھے. مثلا تلوار چلانا تھا، کسی کو مار دینا تھا، حتیٰ در خیبر کا اکھاڑ دینا تھا. یہ سب فضیلتیں ہیں، بالکل فضیلتیں. لیکن عام طور پر لوگ جو دور سے دیکھ رہے تھے وہ یہی دیکھ سکے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ظاہری فضیلت جو تھوڑی علمی بھی کہہ لیجئے کہ نہیں، خطیب بھی اچھا تھا، خطابت بھی علی اچھی کرتا تھا، لیکن وہ جو جوہر علی تھا، وہ جو حقیقی عرفان علی تھا، وہ جن افراد کو حاصل ہو گیا وہ پھر بوذر بن گئے، سلمان بن گئے، مقداد بن گئے اور عمار بن گئے. ان ذوات خاصہ پر ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد اللہم صلی اللہ. تو ایک وہ عرفان علی تھا جو سلمان کے پاس تھا، جو مقداد کے پاس تھا، جو ابوذر کے پاس تھا. اور ایک وہ عرفان علی تھا جو اس وقت کے ایک عام مسلمان کے پاس تھا. بالکل اسی طرح سے وہی معرفت علی آج بھی اسی طرح چلتی چلی آ رہی. کوئی شخص ہے جو صرف علی کے ظاہری فضائل کو دیکھ رہا ہے، کوئی شخص ہے جو علی کے صرف القاب و صفات کو دیکھ رہا ہے، کوئی صرف خطابات کو دیکھ رہا ہے. یا جیسا کہ کہا گیا کہ دو درد ہیں اسی طرح علی کے، جیسے فضائل دو. ایک علی کا وہ درد ہے جو بدن پہ پڑتا ہے اور نظر آتا ہے. جب ابن ملجم نے وار کیا تو وہ دکھ رہا تھا اور سب دیکھ رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے. اور ایک علی کا وہ درد ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا، جس کے لیے علی کو مدینے کے اطراف میں جا کر کنویں کھودنے پڑتے ہیں اور وہاں پہ ان رازوں کو بیان کرنا پڑتا ہے، ان دردوں کو دکھانا پڑتا ہے. جس درد کا اظہار علی نے شہادت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے موقع پہ اللہ کہ آج کے بعد میرا کوئی مونس و یاور نہ ہوگا. تو سوچے علی کا کوئی مددگار نہ ہو، کیا عظمت ہے سیدہ کی کہ جس کو امام علی اپنا مددگار سمجھ رہے، اپنا مونس سمجھ رہے. اور اس صورت میں علی زندگی گزار رہے ہیں، جاتے ہیں کنویں پہ کھڑے ہوتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، درد بیان کرتے ہیں، اس کے بعد واپس چلے آتے. پھر جب مومن ملتا ہے اسے ایک حکمت بتاتے ہیں، مومن سمجھتا ہے اس وقت بھی کہ شاید یہی عرفان علی. کچھ افراد ہیں جو ساتھ ہو رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے دو چیزیں علی کی شخصیت میں ایسی پائی جاتی ہیں جو قابل غور ہیں، جو توجہ طلب. یوں تو اب ظاہراً وقت نہیں کہ میں تفصیلی اس چیز کو بتاؤں، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے، یاد دلائیں تو. وہ جو کولمبس لا ہے، لا آف اٹریکشن اینڈ ریپلجن، قوہ دافعہ اور جاذبہ، کسی بھی چیز کو اپنے قریب کرنے کی کشش یا خود سے دور کرنے کی، خود سے علیحدہ کرنے کے لیے قوہ مدافعت یا گریز. یہ دونوں قوتیں اٹریکٹ کرنا، ریپل کرنا، دونوں قوتیں اس کائنات کی ہر موجود میں پائی جاتی ہیں. بہرحال
बाबुल इल्म की मजलिस है तो थोड़ी सी कोई इल्मी गुफ्तगू हो जाए, दुरूद पढ़ें मतलब मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। दो चीजें पाई जाती हैं, अट्रैक्ट करना, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना, और किसी चीज को अपने से दूर करना। जमाना कदीम में नजरिया ये था कि यानी आइंस्टाइन से पहले कि ये दुनिया जो है आसमानों के दरमियान में है और हर तरफ से एक दूर करने की एक रिपल कुव्वत है जो मुसलसल दूर कर रही है, और जिनके एक तसलसल से कुव्वा मुदाफियत, कुव्वा गुरेज की वजह से ये जमीन बीच में रुकी हुई है। और खुद जमीन में मौजूद चीजों के बारे में भी ऐसा ही नजरिया था। लेकिन एट यूनिवर्सल लॉज के अंदर सातवां कानून यही है जो यकीनन आप लोगों को याद होना चाहिए, और नहीं है तो याद करें। F equal to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हर चीज जो इस दुनिया में है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अच्छाई की माना में हैं, पॉजिटिव्स हैं, लाइक स्केयर्स और अनलाइक स्केयर्स। वो जो मुस्बत हादसे हैं, वो जो मुस्बत जर्रात हैं, वो मुस्बत जर्रात के साथ होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुस्बत और मंफी एक साथ आते हैं तो दोनों को एक करीब लाते हैं। ये कुव्वा जाज़बा इस दुनिया की हर मौजूद में पाई जाती है, हर मौजूद में, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो मलक हो, चाहे वो रसूल। कोई भी शख्स इससे बाहर नहीं है, क्योंकि जो निजाम कुदरत इलाही एक तख्लीक के लिए है वो हर चीज में पाया जाएगा। अगर इंसान को भूख लगती है और नबी इंसान की सूरत में आएगा तो उसे भूख लगेगी। अना बशरुम मिस्लुकुम, हाँ मगर मेरे ऊपर वही होती है जो पैगंबर ने फरमाया। ठीक है, वमा यंतिकु अनिल हवा है, ठीक है, वो वही के बगैर गुफ्तगू नहीं करता, कलाम नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद कुछ तकाज़ाए इंसानी है जो उसके साथ है। बहरहाल अब एक मौजूद वो है, एक इंसान वो है कि जिनके अंदर ना कशिश पाई जाती है जज्ब करने के लिए, और ना दूर करने के लिए कोई गुरेज की कुव्वत पाई जाती है। मेरे साथ रहिएगा, थोड़ा सा ये कोलम्स लॉ मैंने इसलिए बैकग्राउंड में बता दिया ताकि मादे तहकीक करने वाले लोगों के लिए आइंदा एक सरेनख मिल जाए, एक सिरा मिल जाए तहकीक का। इस लॉ के साथ साथ, इस कानून के साथ साथ अब इस फिजिक्स के कानून को अमली जिंदगी में प्यादा करते हुए देख रहे हैं। हर इंसान के अंदर जो कुव्वत पाई जाती है, ये कशिश की या गुरेज की, करीब करने की या दूर करने की, या तो दोनों चीजें नहीं पाई जाती। ना इंसान कभी लोगों से मिलता है ज्यादा उसके दोस्त भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है। ये वो अफराद हैं जिनका होना ना होना बिल्कुल बराबर है। या इनको दूसरे अंदाज में बयान करूं, जुमला शायद सख्त हो लेकिन हकीकत है, ये वो अफराद हैं जिनके आने पर, पैदाइश पर खुशी तो मनाई गई थी, लेकिन जिनकी मौत पर गम नहीं मनाया जाएगा। अल्लाह अकबर, खुदा बचाए ऐसी आफत से कि जिसके आने को तो नोटिस किया गया लेकिन उसके जाने में किसी को कोई गम ना हो रहा। गोया इनकी जिंदगी का सबसे अजीम कारनामा सिर्फ इनकी विलादत ही शुमार, और कुछ हो ही ना नाम आमाल में, कोई असर ही ना छोड़ा हो जिंदगी। दूसरे वो लोग हैं कि जिनके पास सिर्फ कुव्वा मुदाफियत पाई जाती है, सिर्फ वो लोगों को दूर करते रहते हैं, करीब नहीं कर पाते। ये वो अफराद हैं जो मुसलसल तनकीद करने वाले, हर चीज पर इनके अंदर वो मादा पाया जाता है कि हर चीज पर तनकीद की जाए, हर चीज को बुरा कहा जाए, हर चीज से गुरेज किया जाए, हर एक को खुद से दूर किया जाए।
یہ خود کو باقی ہر چیز سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ وہ تیسرے افراد، یہ ہمیں ہر چیز سے گریز کرنے والے افراد وہ ہیں جو یقیناً صرف تنہا رہ جاتے ہیں، اور ہرگز ایسا نہیں ہے، ایسے بد دماغ افراد خود کو اماموں سے قیاس کرتے ہیں کہ امام بھی ایسے ہی تھے، ہرگز ایسا نہیں، ابھی آئندہ بیان کروں گا۔ تیسرے وہ افراد کہ جن کے اندر جاذبیت تو بہت پائی جاتی ہے، خاص طور پہ توجہ کیجئے گا، میں آج روز شہادت امیر المومنین کے لیے خاص طور پہ اس موضوع کو بیان کر رہا ہوں۔ تیسرے وہ افراد کے جن کے اندر جاذبیت ہی جاذبیت ہے، جس کو دیکھو ان کی طرف کھینچا چلا آتا ہے اور ان کو کسی سے لڑائی نہیں، وہ سب کے دوست ہیں، سب ان کے دوست ہیں، وہ کسی چیز کو برا نہیں کہتے، وہ کسی چیز کو خراب نہیں کہتے۔ یہ بدترین اور شرترین مخلوق ہے اس کائنات کی، اس کائنات کی بدترین مخلوق یہ افراد ہیں جو علی سے ملتے ہیں تو علی کی تعریف کرتے ہیں، معاویہ سے ملتے ہیں تو معاویہ کی تعریف کرتے ہیں، عمراض سے ملیں تو عمراض کی تعریف کرتے ہیں، سلمان سے ملیں تو سلمان کی تعریف کرتے ہیں، خدا دکھ جائے تو سجدہ کرتے ہیں، بدھ دکھ جائے تو بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ افراد ہیں جو لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے تھے اور اس کے باوجود بغلوں میں بتوں کے لیے نمازوں کی صفوں میں پیغمبر کے ساتھ موجود تھے۔ یہ وہ افراد ہیں جو اس وقت سے اسی طرح۔ تو پہلا وہ گروہ جس کے اندر صرف جاذبہ ہے وہ بھی بیکار ہے، پہلا وہ گروہ جس کے اندر نہ جاذبہ ہے نہ دافعہ ہے، کچھ ہے ہی نہیں اثر ان کی زندگی کا، انسانوں کا گروہ، تو گویا ایسے شخص کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا وہ گروہ کہ جس کے اندر صرف دافعہ ہے، وہ ہر ایک سے دشمنی کر رہا ہے، ہر ایک کو دور کر رہا ہے، ہر ایک پہ تنقید کر رہا ہے، کوئی دوست نہیں۔ تیسرا وہ گروہ کہ جس کے اندر صرف جاذبہ ہے، وہ سب کا دوست ہے، سب سے مسکرا کے مل رہا ہے، سب سے جھکا جا رہا ہے، سب کے سامنے بچھا جا رہا ہے، آج تک اس نے کسی غلط کو غلط نہیں کہا۔ جو غلط کو غلط نہیں کہتا وہ اگر صحیح کو صحیح کہہ دے تو کوئی کمال نہیں، یاد رکھیے گا یہ جملہ۔ اور چوتھا وہ گروہ انسانوں کا جس کے اندر دونوں چیزیں متناسب ہیں، دونوں چیزیں متناسب ہیں، جس طرح اس کے اندر جاذبیت پائی جاتی ہے اسی طرح اس کے اندر دافعیت پائی جاتی ہے، جیسے اس میں کشش پائی جاتی ہے، اٹریکشن پائی جاتی ہے، ایسے ہی اس کے اندر ریپلس پایا جاتا ہے، ایسے ہی اس کے اندر گریز پایا جاتا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ افراد ہیں جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور کیا وہ افراد جو اس دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں، یہ وہ افراد ہیں جن میں جاذبہ بھی ہے اور دافعہ بھی ہے۔ سورہ مبارکہ فتح کی آخری آیات 29ویں آیات میں خدا یہ نشاندہی کر رہا ہے رسول کے ساتھ موجود افراد کے اندر کہ ان کے اندر وہ شدت پائی جاتی ہے، وہ غصہ پایا جاتا ہے اس کے لیے جو خدا کے خلاف، احکام خدا کے خلاف، عہد خدا کے خلاف، حکم خدا کے خلاف، اور ان کے اندر شدت سے محبت پائی جاتی ہے ان کے لیے جو یقیناً خدا کے احکام کو بیان کر رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس سے محبت کر رہے ہیں۔ اشداء علی الکفار، پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، جو چند خصائل مولا متقیان کے بیان کے، مثال کے طور پہ ایک مشہور حدیث جو گزشتہ دنوں بھی ظاہراً ہم نے کہیں بیان کی، جس میں حضور فرماتے ہیں یا علی تقاسم ناس بالسبع، اے علی 7 چیزوں کے اوپر تم لوگوں سے بحث کر سکتے ہو، مشاجرہ کر سکتے ہو،
दावा कर सकते हो। क्या दावा कर सकते हो? इन 7 चीजों पे इंशाल्लाह तफसीली हदीस पे कभी बयान करूंगा कि 7 चीजों पर दावा कर सकते हो कि कोई तुम जैसा नहीं, कोई भी तुम जैसा कोई नहीं है इन 7 चीजों में। अव्वलहुम ईमान, सबसे पहले ईमान है। जिस वक्त तुम ईमान लाए थे उस वक्त कोई और ईमान थोड़ी लाया था। रावी कहता है मैं वारिद हुआ मक्के में, मैंने देखा कि एक मर्द, एक बच्चा और एक औरत खाना काबा के दरमियान कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो मैंने पहले नहीं देखे थे, और जाहिरन लग रहा है कुछ पढ़ रहे हैं, कभी सजदे में चले जाते हैं, कभी झुक जाते हैं, खम हो जाते हैं। मैंने अब्बास अम्मू पैगंबर से पूछा कि ये लोग कौन हैं? तो उन्होंने बताया ये मेरा भतीजा है, और एक उसकी बीवी है, और एक मेरा दूसरा भतीजा है, और ये खुदा की इबादत कर रहे हैं। और मौलाए मुत्तकियान ने अपने लिए एहतजाज में ये बयान किया, अल्लामा तबरसी ने अपनी किताब अल एहतजाज में जिन चीजों को नकल किया उनमें से एक है नबराज के हवाले से जो मशहूर वाक़या है, उनमें से एक है जिसमें मौलाए मुत्तकियान ने शूरा में भी इसको बयान किया, आम लोगों के दरमियान भी बयान किया कि मैं जिस वक्त नमाज पढ़ रहा था तुम लोग कहाँ थे? तुम लोग उस वक्त बुतों के सामने सर झुकाए हुए थे। जिस वक्त मैं नमाज पढ़ रहा था तुम लोग उस वक्त बुतों के सामने सर झुकाए। तुम आज आए हो दीन के लिए, आज तुम दर्द दीन दिखा रहे हो। दूसरी सिफत जो इस हवाले से पैगंबर ने बयान की, ओ फन्नास बिअहदिल्लाह, खुदा से किए हुए वादे को वफा करने में बहुत मजबूत है अली। रसूल का कहना है बहुत शदीद है अली। और खुदा से किया हुआ अहद क्या होता है? खुदा से किया हुआ अहद यही है कि उसकी इताअत की जाए, उसकी इताअत की जाए, और उसकी इताअत में कोई कसर ना छोड़ी जाए। इस तरह अली ने इताअत करनी शुरू की कि नमाज में अगर फकीर को कुछ दे दिया तो आयत उतर आए, पाँव में अगर तीर लग जाए तो नमाज का इंतजार किया जाए। इस तरह रातों को जाग जाग के इबादतें की जाए। एक एक नशिस्त में अजीमो शान दुआएं लोगों को बयान कर दी जाएं, जिनमें से एक असर दुआ कुमैल बन जाए। तो तसव्वुर करें कौन कौन सी दुआएं हैं, कैसी कैसी दुआएं जो मौला बयान करता है। या आपने जाहिरन अभी मजलिस से पहले जो क़िराअत की, मौला या मौला या ए मेरे मौला, अना अब्दुका, मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा माबूद। और बंदे पर माबूद के सिवा कौन रहम करता है? मैं खताकार हूं और तू बख्शने वाला है। यानी हर तरह से अली ये एहसास दिला रहे हैं कि ये अली जो तुमको इतनी शिद्दत से ताकतवर नजर आता है, मैदान जंग में आकर देखो मुसल्ले पर कितना कमजोर है। दो बिल्कुल मुख्तलिफ कुव्वतें जो अली में पाई जा रही हैं। किस कदर ताकतवर है कि जो फातेह खैबर बन जाता है। और उसके साथ साथ ये ना समझिएगा कि अली के ज़र्ब में सिर्फ ज़र्ब शामिल थी, नहीं, हत्ता अली के तलवार के वार के अंदर भी किसी तरह का ऐसा शुबा नहीं था कि सिर्फ ख्वाहिश नफ्स शामिल हो, सिर्फ सामने दुश्मन को मारा जाना हो। नहीं, पैगंबर का कौल है ज़रबतो अलीयन फी यौमिल खंदक अफज़ल मिन इबादतिस सकलैन, जिसकी एक ज़रबत रोज़े खंदक इबादत सकलैन से ज्यादा हो जाए तो यकीनन उसको अब जिंदगी में इबादत करने की जरूरत नहीं है। एक ज़रबत अली, और एक दिन पैगंबर ने बयान कर दिया, बकिया दिन का हिसाब आप खुद करते रहिए। दुरूद पढ़िए एक मरतबा मोहम्मद वाली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। गौर कर रहे हैं? एक दिन तो रसूल बयान कर रहे हैं कि एक दिन खंदक के दिन
جب ثقلین کی عبادت، اب بہرحال وقت نہیں کہ اس حدیث کی بھی تفصیل میں جا سکوں، ثقلین کی عبادت، دنیا میں کتنے عبادت گزارے ہیں، یسبح اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح خالی، یہ سب عبادت کر رہے ہیں، ہر ذرہ عبادت کرو، ایک ضربت اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کو کیا ضرورت رہ جاتی ہے کسی عبادت کی، لیکن اس کے باوجود یہ سر کو سجدے میں رکھ کے یہ کہتا نظر آتا ہے انا عبدک الضعیف الذلیل، میں تیرا عبد ضعیف ہوں، میں عبد ذلیل ہوں، اور اس عبدیت پر فخر کرتا ہے، کفا بعزا ان اکون العبد، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ الہی انتا کما احب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہی علی جو اس قدر شدید ہے جنگ میں، مسلح پر اس قدر ضعیف ہے کہ اس کی ٹانگیں لرز رہی، جس وقت یاد ہے وہ واقعہ، جس وقت مولا سجاد کے سامنے وضو کا پانی لایا گیا، امام کی رنگت تبدیل ہونے لگی، اور کہا مولا آپ کی رنگت وضو کے پانی کو دیکھ کے تبدیل ہو رہی ہے، کس قدر عبادت کر رہے ہیں۔ اس وقت مولا متقیان نے کے لیے کہا تھا یہ تو کچھ نہیں، تم میرے جد کی عبادت دیکھتے تو اندازہ ہوتا، میرے جد علی بن ابی طالب تصور نہیں کر سکتا تھا یہ علی جو اس قدر شدید نظر آتا ہے میدان میں، یہ دو مختلف قوتیں مختلف شدتوں کے ساتھ، مکمل تکامل کے ساتھ، جس طرح اشداء علی الکفار اسی طرح رحماء بینہم، یہی علی جو اس قدر سخت ہے، رشتوں میں اس قدر سخت ہے خدا کے معاملے میں کہ ام ہانی، آپ افراد نے عقیل کا وہ واقعہ سنا ہے کہ جب مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے عقیل نے آ کر کہا، کچھ زیادہ مطالبہ کیا، تو علی نے آگ اٹھا کر عقیل کے ہاتھ پہ رکھ دی، انگارہ اٹھا کر رکھ دیا کہ عقیل تم یہ مجھے دینا چاہتے ہو؟ بالکل اسی طرح ام ہانی جو کہ بہن ہے حضرت علی، ظاہراً 20 درہم دیے انہیں، اور ایک کنیز آئی تھی کوئی اس وقت کی، اس کو بھی 20 درہم دیے، اور بعد میں جب ام ہانی نے احتجاج کیا کہ یا علی مجھے بھی 20 درہم دے رہے ہیں، اس کنیز کو بھی جو کہ عرب بھی نہیں ہے، تو علی نے کہا مجھے تو کہیں لکھا نہیں دکھا کہ عرب کو عجم سے زیادہ دیا جائے، کہ علی میں تیری بہن بھی ہوں، کہ ایسا کہیں نہیں لکھا کہ بہن کو دوسرے لوگوں سے زیادہ دیا جائے۔ یہ علی جو ظاہراً اس قدر سخت ہے، وہی ایک طرف اس قدر نرم ہے کہ کوفے کے نہ جانے کتنے بچے یتیم ایسے ہیں جو علی کی آغوش میں لیٹ کر وہ سکون پاتے ہیں جو کوئی اپنے باپ کی زانو پہ لیٹ کر۔ اب اس کا اثر یہ ہوا کہ جو علی سے اٹریکٹ ہو کے لوگ قریب آئے، ان میں سلمان بن گئے، ان میں ابوذر بن گئے، ان میں میثم بن گئے، ان میں عمار، یہ وہ افراد ہیں جو علی کی کشش کی وجہ سے قریب آئے، صحیح معنوں میں انہوں نے علی کے دونوں جنبوں کو دیکھا، دونوں خاصیتوں کو دیکھا، اور اسی طرح وہ لوگ جو علی سے گریز کرتے رہے اسی وقت سے، اس وقت میں بھی دشمن علی موجود تھے، جو اسی طرح سے لوگ دشمنی علی میں پلتے چلے گئے، کوئی ابن ملجم بن گیا، کوئی اشعث بن گیا، کوئی معاویہ ابن سفیان بن گیا، لوگ بنتے چلے گئے، اور آج 1400 سال بعد بھی کمال دیکھیے، علی کا یہ جاذبہ، یہ کشش و گریز کی قوت اس قدر وسیع تھی کہ آج 1400 سال بعد بھی وہ افراد موجود ہیں جو علی سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ افراد موجود ہیں جو علی سے محبت رکھتے ہیں، جو علی سے محبت رکھتے ہیں وہ علی جیسا بننا چاہتے ہیں، جو علی سے گریز رکھتے ہیں، جو علی سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ دشمن علی جیسا بننا چاہتے ہیں۔ یہاں تعین آپ کو کرنا ہے کہ آپ علی کے دشمن جیسا
دنیا و آخرت اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں یا علی اور علی کے دوستوں جیسی دنیا و آخرت انتخاب کرتے ہیں؟ یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا انتخاب کیا ہوگا۔ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ گزشتہ دنوں کابل کے نومولود بچوں کے وارڈ میں جنگلیوں کی طرح، حیوانوں کی طرح فائرنگ کر کے بے شمار لوگوں کو مار دینے والے دشمنان علی کی شکلیں اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ اور مملکت خداداد پاکستان سے لے کر اور دنیا کے آخری کونوں تک روڈوں پر اپنے گھروں کے باہر دسترخوان لگا کر لوگوں کو کھانے کھلاتے ہوئے دوستان علی، محبان علی کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ آج پاکستان میں، ہندوستان میں، ایران میں، عراق میں ہزاروں جگہ مجالس اعضاء برپا ہو رہی ہیں۔ مولا ان تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ جلوس نکل رہے ہیں۔ ان حالات میں، ان وقتوں میں یہ امن پسند لوگ بھی آپ کو دکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ بھی دکھ رہے ہیں جو علی سے گریز کرتے ہوئے ایسے دشمنی میں غرق ہوئے کہ آج بھی ان کی نسلوں میں یہ دشمنی پائی جا رہی۔ یہی علی کے کشش و گریز کا سلسلہ، یہی علی کے جذب و دفع کا سلسلہ، یہی علی کے اٹریکشن اور ریپلجن کا سلسلہ 1400 سال سے تا قیام قیامت چلے گا۔ حتیٰ روز محشر بھی اس کا اثر نظر آنا ہے کہ کون کون ہے جو کوثر کی طرف دوڑا ہوا جائے گا کہ ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام نصیب ہو جائے، اور وہ کون ہے جو اسی گریز میں قسیم النار والجنہ کے بغض کی وجہ سے آتش جہنم میں۔ لیکن عمل شرط ہے، عمل شرط ہے۔ لامحالہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی علی کی کشش کی وجہ سے علی کے قریب آئے اور پھر صرف ایک پہلو دیکھ کے چلا جائے۔ اگر کوئی علی کا صرف ایک پہلو دیکھ کر جا رہا ہے تو گویا وہ علی کے قریب نہیں آ رہا، وہ علی کے اس پہلو کے قریب آ رہا ہے، اس ایک خصلت کے قریب آ رہا ہے۔ اب اگر علی کو یہ خصلتیں اس طرح عطا ہوئی ہیں کہ وہ ان میں اول نمبر پر آتا ہے تو ہم کسی درجے پر آ جائیں۔ یا ابھی گزشتہ دنوں میں ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ اگر عدد کی ہی بات ہے، علی ان سب میں اول ہے، تو ہم 313 نمبر پر ہی صحیح ہمارا شمار ہو جائے۔ غور کیجئے گا اس عدد پہ، کہیں سے تو کوئی چیز علی جیسی آ جائے۔ 1000 یتیم نہ صحیح، ہماری موت کے وقت کوئی ایک یتیم تو ایسا ہو جس کو یہ احساس ہو کہ آج میرا باپ چلا گیا۔ اپنی اولاد کی بات نہیں ہو رہی، علی کے گھر میں تو قیامت ہے، علی کے گھر میں تو ماتم ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو 2 دن سے زینب و کلثوم دیکھ رہی کہ زہر اثر دکھا رہا ہے، زہر اثر دکھاتا چلا جا رہا، اور مسلسل علی کے چاہنے والے علی کے پاس آتے جا رہے۔ کبھی اصحاب آتے، کبھی احباب آتے، آ کر فردن فردن ایک ایک بچے سے پوچھا جا رہا ہے، ایک ایک غلام سے پوچھا جا رہا ہے۔ ظاہراً 20 کے بعد جب زہر نے شدت سے اثر دکھانا شروع کیا، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کسی طبیب نے کہا تھا کہ شاید علی کو دودھ پینے سے افاقہ ہو جائے۔ بہت حساس نقطہ ہے، محسوس کیجیے کہ شاید علی کو دودھ سے افاقہ ہو جائے۔ تاریخ بتاتی ہے نہ جانے کہاں کہاں سے کون کون لوگ تھے جو مختلف ظروف میں دودھ لیے چلے آ رہے تھے۔
حتیٰ وہ یتیم بچے، حتیٰ وہ غریب، حتیٰ وہ فقیر جن کا کچھ نہ تھا، دوسروں کے دروازوں پر جاتے تھے، دروازہ کھٹکھٹا کر کوزے لے جا کر ان سے دودھ کا مطالبہ کرتے تھے کہ میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، لیکن مجھے دودھ چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ آج کوفے میں کوفے کا باپ بستر پر ہے جسے دودھ کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہی علی جو اس قدر سخت ہے میدان جنگ میں، اس قدر سخت ہے مخالفت قوانین الہی کرنے والوں کے مقابلے میں، وہ اس قدر نرم ہے کہ کوفے کے گلی کوچوں میں یتیم بچے علی کو اپنا باپ تصور کرتے ہیں۔ بس یہ 20 کا دن گزر رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، مل کے جا رہے ہیں، ظاہراً آخری وقت میں گزارشات کے بقول جب طبیب نے، اطباء نے یہ کہا کہ بولنے نہ دیا جائے علی کو، یہ وہ آخری وقت تھا جو علی کے بچے باپ سے مل رہے تھے، ایک ایک کر کے علی گفتگو کر رہے، مسلسل وصیتیں ہیں مولا متقیان، مسلسل وصیت، کئی مکتوبات ہیں نہج البلاغہ میں وصیتوں کے حوالے سے، ایک ابتدا میں ہی 22واں 24واں مکتوب ہے، اس کے بعد 145واں مکتوب ہے، کچھ وصیتیں عمومی ہیں، کچھ وصیتیں خصوصی ہیں، اور خصوصاً وہ مکتوب نمبر، لیٹر نمبر 145 144 جو ہے وہ علی نے اپنے بچوں کے لیے کہا ہے، بیٹوں کے لیے کہا ہے، اپنی اولاد کے لیے کہا ہے۔ اگر آپ خود کو علی کے فرزندوں میں شمار کروانا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کریں، اور یقیناً وہ ہمارے لیے کہا ہے۔ اللہ اللہ بالقرآن، اللہ اللہ بالجیران، قرآن کو نہ چھوڑنا، اپنے نیبرز کو، اپنے پڑوسیوں کو نہ چھوڑنا، دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا، کل المظلوم آنن، مظلوم کے ساتھ مددگار رہنا، ظالم کے خلاف ڈٹ کے رہ جانا، یہ وہ وصایا علی کے علی بیان کرتے جا رہے، بچے گریا کرتے جا رہے، اپنے دامن دل میں وصیتوں کو محفوظ کرتے جا رہے۔ بس عزیز و احباب سے وصیتیں ہوئی ہیں، رشتہ داروں سے وصیتیں ہو رہی ہیں، محمد حنفیہ کو بلایا، امام حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، حسین کا ہاتھ امام حسن کا، تمام افراد کو امام حسن کے سپرد کرتے جا رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں، حسن بیٹا اموال میں سے اس طرح اتنا خرچ کرنا ہے، اخراجات پہ اتنا خرچ کرنا ہے، انفاق، بچیوں کو حسن کے سپرد کیا، تمام چیزیں۔ یہ وہ موقع ہے جس مقام پر جناب ام البنین کھڑی دیکھ رہی ہے، اور ایک مرتبہ ابو الفضل عباس کو بلا کر سینے سے لگایا اور بٹھا لیا ہے۔ ام البنین کہتی ہے آقا میرے اس عباس کو بھی کسی کے سپرد کریں گے؟ علی کیسے بتائے ام البنین، یہ عباس مددگار حسین بن کر رہے گا، حسین کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ دیا ہے، اور عباس اب حسین کے سپرد ہے، اور یہی وجہ ہے جو ام البنین بچپن سے سکھاتی رہی ہے، عباس حسین کا خیال رکھنا۔ یاد ہے نا بابا علی نے جاتے وقت کس طرح حسین کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ دیا تھا، اور عباس سر جھکائے ہیں، اطاعت گزار ہیں، 21 رمضان سے لے کر اور روزے عاشور تک حسین کہہ دے تو خیمے لگ جاتے ہیں، حسین کہہ دے تو خیمے اٹھ جاتے ہیں۔
بس عزیزو وصیتیں ختم ہو رہی ہے، زینب و کلثوم کو بلایا ہے، دختران علی پاس موجود ہے، ایک ایک کو بلاتے جاتے ہیں، وصیتیں کرتے جاتے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہے جہاں پر زینب کبریٰ کے بازوؤں کا بوسہ لیتے ہوئے علی وصیتیں کر رہے ہیں، کربلا کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، زہر اثر دکھاتا گیا اور ایک ایک کر کے دوبارہ بچوں کو بلایا گیا ہے۔ احباب کو کہا تم دور ہو جاؤ، حسن بیٹا اصحاب سے کہو کہ تھوڑا فاصلے سے چلے جائے، بس آخری وقت آیا چاہتا ہے۔ دیکھو اسرائیل آ رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے، اس موقع پر حسین کو قریب بلا لو۔ بیٹا حسن میرے حسین کا خیال رکھنا، دیکھو تمہاری ماں کو حسین کا گریہ پسند نہیں تھا، اور احباب کو دور کر دو۔ ابھی علی کی آنکھ بند ہوگی تو زینب و کلثوم کا گریہ شروع ہوگا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بچیوں کی صدائیں نامحرموں کے کان میں جائے۔ ایک مرتبہ نعرہ فزت ورب الکعبہ کہنے والے لبوں پر انا للہ وانا الیہ راجعون کلمہ استرجا گھومنا دہرانا شروع کر دیا۔ عزیزو کوفے میں کوہرام مچ گیا، واہ علیہ واہ محمدہ۔ اب زینب و کلثوم کے سر پر کوئی ہاتھ شفقت کا نہیں پھیرے گا۔ کوفہ یتیم ہو گیا، شیعہ یتیم ہو گیا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہم لعن قتلۃ الامیر المؤمنین علیہ السلام۔